جی، جیسا کہ ہمارے لوئرز فورم ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے صدر صاحب قمر منیر صاحب نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں. لوئرز فورم بہاول نگر کے وکلاء یہ محسوس کرتے ہیں کہ ویسے تو مجموعی طور پر پاکستان کے ہر شعبے میں بالخصوص سیاست میں اور آئینی معاملات میں اور قانون کے حوالے سے اس وقت جو آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بے اثر کرنے کے لیے، غیر مؤثر کرنے کے لیے، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو سیاست میں حصہ نہ لینے دینے کے لیے، محض اس وجہ سے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، عوام اسے چاہتے ہیں، پاکستان کی بھاری اکثریت عوام کی وہ چاہتی ہے کہ ان کے لیڈر عمران خان صاحب کو سیاست میں حصہ لینے دیا جائے. اور ملک میں اس وقت حالات کا یہ تقاضا ہے، چاہے معیشت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی حوالے سے ملک اس وقت سیاسی طور پر، معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، اور ہر فرد اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں. انتخابات سے مراد یہی ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس قدر باشعور ہیں کہ وہ اپنے منتخب نمائندے اپنے مسائل کے حل کے لیے خود منتخب کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے سے. پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ووٹ کے ذریعے وجود میں آیا ہے. پاکستان کے لیے باقاعدہ عوام کی رائے حاصل کی گئی تھی، مسلمانوں کی، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی. ریفرنڈم بھی ہوئے تھے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، عوام کی رائے حاصل کرنے کے لیے. اور یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں عوام نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک تشکیل دینے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جو ملک وجود میں ہی عوام کی خواہش پہ آیا، اس ملک میں عوام کو رائے دینے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. ملک کی اکثریت ہم سے علیحدہ ہوئی، مشرقی پاکستان کی، ہماری سیاسی غلطیوں کی وجہ سے، ملک میں آمریت کے نتیجے میں. لیکن اس سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ فوجی عملیت نے ہمیشہ عدالتوں کے ذریعے سے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو ناکام کیا جائے، انتخابات سے فرار اختیار کیا جائے، اور ملک پر عملیت مسلط کی جائے. اب اس مقدمے کو آپ دیکھ لیں، توشہ خانہ کیس. حیرانی کی بات ہے کہ ملک میں قانون یہ تھا کہ 20% ادائیگی کے بعد جن شخصیات کو کوئی گفٹس جو ہیں دیے جاتے ہیں کسی حکمران کی طرف سے یا کسی نمایاں شخصیت یا ادارے کی طرف سے، اس کی 20% ادائیگی کے بعد وہ تحفہ حاصل کیا جا سکتا تھا، وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا، ایک قسم کی ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی تھی 20% آپ ادائیگی اگر کر دیں. عمران خان صاحب نے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، 20% کی بجائے انہوں نے 50% رقم کی ادائیگی کا قانون نافذ کیا، اور خود انہوں نے جو تحفہ جات اس وقت قانون کے مطابق 50% رقم کی ادائیگی کے بعد حاصل کیے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ 50% رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ تحفہ آپ کی ملکیت بن جاتا ہے. اس کو آپ آگے کس طرح استعمال کرتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں یا اسے جو ہے فروخت کرتے ہیں، ڈسپوز آف کرتے ہیں، فردر کسی کو گفٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی چیز کا مالک جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح ان کو بھی اختیار تھا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں 40 سالوں سے، پچھلے 40-45 سالوں سے حکمران رہے ہیں، جو وزراء اعظم رہے ہیں یا ایسی سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور انہوں نے بے شمار لا تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں اس قسم کے تحفہ جات حاصل کیے، صرف 20% کی ادائیگی میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں
ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کے متعلق کوئی نام نہاد قانون حرکت میں نہیں آ رہا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کسی طریقے سے کم کرنے کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان کو عوام نیٹ اینڈ کلین اور بالکل صاف ستھری شخصیت سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عوام میں مقبول ہیں، اور ان کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ اس ملک میں بدعنوانی کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، کرپشن کے خلاف، یہی ان کا سب سے منشور کا سب سے پہلا نقطہ تھا، اور اس کی سزا انہیں یہ دی جا رہی ہے کہ ان کی مقبولیت سے خائف ہو کر یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو ہوتے ہوئے تو الیکشن جیتا نہیں جا سکتا، حالانکہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہو، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہو، قانونی طور پر جب وہ ڈیزولو ہوئی اس کے بعد انتخابات لازم تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اداروں کو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، ان تمام اداروں کو کس طریقے سے ایک شخص کے خلاف، ایک جماعت کے خلاف، دوسرے الفاظ میں پاکستان کی بھاری اکثریت عوام کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی ریاست کے ستون، اسی ریاست کے ادارے انہیں کے عوام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور منشا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ظاہر کیا جائے، کم کیا جائے، ان کی جماعت کو انتخابات میں حصہ نہ لینے دی جائے، جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں عہدیداران تنظیمی اعتبار سے ان کو بھی سیاست میں حصہ لانے دیا جائے۔ وہ ایک ایسا نظر آتا ہے، یہ مشہور جو ہے مقطع سے آپ کہہ لیں یہ کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں تے مرزا یاد پھرے، کہ جی کوئی اور نہ ہو، یہی جو لوگ اس ملک پہ مسلط رہے ہیں، جن کو ڈاکو اور چور سمجھتے ہیں لوگ، لٹیرے یہ، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سزا یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ایک ایسا شخص جس کو عوام چاہتی ہے کہ وہ ان کی قیادت کرے، ملک کی قیادت کرے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں، ان کی مقبولیت کا آپ اندازہ کریں، اور ان کے تمام تر حربوں کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے ان کی مقبولیت کو کم کرنے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ عدالتی نظام کو، لیگل پروسیس کو آپ دیکھیں کس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ ایک ڈمی شخص، ایک ایسی شخصیت کو ایڈیشنل سیشن جج کے نام پر، جو میں سمجھتا ہوں بدنما داغ ہے، وہ اس کو جو ہے نا جج کہتے ہوئے شرم آتی ہے وکلاء کو اور اس عدالتی نظام سے وابستہ عوام کو، کہ کس طریقے سے اس کو ایک مورے کے طور پہ استعمال کیا گیا، قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور آپ دیکھیں کس عجلت میں، ایسے لگتا تھا کہ انہیں جلدی ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی تو یہی خواہش تھی کہ ان کی، وہ کہتے ہیں 9 تاریخ کو وہ حکومت چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے جو ہے یہ تمغہ وہ اپنے سجا لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا دلا لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تو ماشاءاللہ ان کو لندن بھی بھیج دیا گیا ان کے اس کارنامے پر، جس طریقے سے انہوں نے مقتدر جو حلقے ہیں، جو خلائی مخلوق ہے، جو ہم پر ایک عذاب الہی بن کے نازل ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کو انہوں نے کس طریقے سے مینیج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ یہ عقل دے، ان کو یہ سمجھ آئے کہ ان کے تمام تر حربوں کے باوجود آپ دیکھیں ان کا نتیجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے ہیں نا، اسی ماحول میں کیا نتیجہ نکلا، عوام عمران خان صاحب کو بالکل ایک دیانتدار قائد سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے غبن یا کوئی قانون کی خلاف ورزی تو کیا کرنی تھی، انہوں نے تو وہ خدمات انجام دی ہیں جو کوئی اور سیاستدان دے نہیں سکا۔ نمل یونیورسٹی دیکھیں آپ کینسر ہاسپٹل کو دیکھیں، جو بھی کوئی رفائی کام ہے وہ انہوں نے کیا ہے، ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو ہم لائرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قانون کی حکمرانی کو پامال کیا گیا ہے،
جس طریقے سے قانون کا مذاق ڈیو لیگل پروسیس کو جس طریقے سے ابیوز کیا گیا ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ مقدمہ چلایا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ اس کو اگر قانونی اعتبار سے ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق اگر اس کا آپ ذرا سا بھی تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سیٹسفائڈ کر رہا ہے ان کے اس فیصلے کو کہ اس کو دوبارہ سنا جائے، اور وہ بجائے دوبارہ سننے کے یہ زحمت گوارا نہیں کرتے. اور پھر ایک ایکیوز کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے حق میں گواہان اپنی صفائی میں پیش کر سکتے ہیں، یہ ان کا لیگل رائٹ ہے. لیکن کس طریقے سے جو ہے ان کو اس سے محروم کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام باشعور ہیں، یہ مولوی تمیز الدین کا دور نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا بچہ چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، چاہے جائے کہ بھوکلا، اور ہم بھوکلا نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئینی جدوجہد میں ہمیشہ ہراول دستے کا ثبوت دیا ہے. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ